بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو روٹین سے ہٹ کر ہے۔ ہمارے علاقے کی اہم شخصیت چودھری عدالت صاحب رب کے حضور پیش ہو گئے ہیں۔ میرا چونکہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، جتنا وقت گزرا ہے ایک واقعہ مجھے یاد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دوستوں تک وہ واقعہ ضرور پہنچاؤں۔ ایک دفعہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے پورے ریجن میں کشمیر کے بارے میں ایک مہم کا آغاز کرنے کا اعلان کیا، اور اس میں یہ طے پایا کہ جتنے بھی پورے آزاد کشمیر کے علاقے ہیں ان کی اہم شخصیات وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، ان سے ملاقات کرنی ہے اور کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کرنی ہے سب نے مل کر ہی۔ تو ڈماس کے حوالے سے مجھے ذمہ داری دی گئی کہ میں نے اپنے علاقے کی اہم شخصیات سے، عبدالرشید رابی صاحب اس وقت کے امیر تھے، ان سے ملاقات کروانی ہے۔ اچھا، جب میں نے فہرست بنائی تو اس میں چودھری عدالت صاحب کا نام میں نے پہلے لکھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے ڈر تھا کہ چودھری عدالت صاحب اس بات کے لیے نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، اور میں جس شخصیت کو ان کے گھر لے کر آنے کی بات کرنے جا رہا تھا وہ جماعت اسلامی سے تھے۔ ایک تو جماعت اسلامی کا بہت بڑے پیمانے پر اس طرح سے تعارف موجود نہیں تھا، چودھری عدالت صاحب کو تو تھا، اور دوسرا ویسے بھی ہمارے ریجن میں تھوڑا سا اس طرح سے بھی بات ہے کہ یہ فلاں جماعت کا ہے، فلاں کا ہے۔ تو اور چودھری عدالت صاحب چونکہ کوئی چھوٹے کارکن تو تھے نہیں اپنی جماعت کے، وہ ایک بڑے پیمانے پر ریکگنائز شخصیت تھے، اور بچپن ہی سے بھی پارٹی میں تھے، نہ صرف اپنا ووٹ دیتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس کے لیے قائل کرتے تھے۔ تو یوں جب میں ان سے وقت لے کر ان کے گھر گیا، اور یہ بات میں سچی ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈرتے ڈرتے ان سے بات کی کہ یوں عبدالرشید رابی صاحب اس سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں ان کے چہرے کی حالت دیکھ کر خود سرپرائز ہو گیا کہ انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ رابی صاحب اگر ان کے گھر آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں ویلکم کہوں گا۔ اب یہ میرے لیے ڈبل خوشی تھی کہ جن کے بارے میں، چونکہ ان کی شخصیت کو تو میں اتنا ڈیپلی جانتا نہیں تھا نا، تو اگر جانتا ہوتا تو شاید میرے ذہن میں یہ خدشہ نہ ہوتا اور میں سیدھا ان کے گھر چلا جاتا۔ تو ہمارے درمیان یہ طے ہوا کہ دوسرے دن صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ہم چودھری عدالت صاحب کے گھر کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کو وہ نقطہ بتانے چلا ہوں کہ صبح جاگنے سے لے کر ان کے گھر پہنچنے تک چودھری عدالت صاحب نے مجھے 3-4 دفعہ فون کیا، اور ٹھیک ٹھاک صحیح سخت الفاظ میں کہ اگر ترابی صاحب نے کہیں اور ناشتہ کیا تو تجھے نہیں میں چھوڑوں گا، کیونکہ ہم نے جو ٹائم ان کے ساتھ طے کیا تھا اس سے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، کیونکہ ترابی صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے گھر سے، چونکہ وہ رات کو ہمارے گھر تھے، تو یوں ہمارے گھر سے لے کر جو سڑک تک کا راستہ ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم پیادل جائیں، واک ہو جائے گی، تو تھوڑا سا ٹائم یہ لگ گیا۔ پھر رستے میں ڈماس میدارون جو دوست و احباب تھے ان سے ملتے ملتے تو ان کے گھر ہم تاہیر سے پہنچے۔ تو اس جو یہ تاہیر والا دورانیہ ہے، اس میں انہوں نے تو ٹھیک ٹھاک فون کیے اور کہا کہ انہوں نے کہیں اور ناشتہ کیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور جب ہم ان کے گھر پہنچے تو صرف ہم ہی لوگ نہیں تھے، انہوں نے اپنے علاقے کی بے شمار بڑی بڑی شخصیات کو وہاں بلایا ہوا تھا، تو ہم میں تقریباً میرے حال میں کوئی 30-40 لوگ وہاں صبح کے ناشتے پر موجود تھے۔ اور یقین مانیے کہ جس وقت ہم وہاں ان کے حال میں پہنچے تو یہ لگ رہا تھا کہ کسی ہوٹل کے کھانے والی میز پر ہیں، طرح طرح کے کھانے موجود تھے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی تھی۔ سامعین، وقت گزر جاتا ہے، بندے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے رویے، ان کی محبتیں اور ان کا پیار یاد رہتا ہے۔ اگر چودھری عدالت صاحب اس وقت نہ بھی ہاں کرتے تو ہم کہیں اور کسی اور شخصیت کے ہاں بھی یہ ملاقات کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہاں کر کے اپنے ہاں میزبانی کا حق ادا کر کے ہمیں اور آنے والی نسلوں کو یہ بتایا ہے کہ جو میزبانی ہوتی ہے اس کا ریلیشن کسی جماعت، علاقے یا برادری کے ساتھ نہیں آتا۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ نشان رہتا نہیں باقی رہ جاتا ہے نام انسان کا، دنیا سے تو بندہ چلا جاتا ہے۔ تو ہم اس موقع پر پیپل پارٹی کے کارکنان سے
اور چودھری عدالت صاحب کے بیٹوں ساجد اور کاشف اور دیگر سے، ان کی پوری فیملی سے اور ان کے دوستوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔